بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 6 شوال پیر کے دن 7 بار یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو، خدا کی قسم شام تک کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے۔ آپ نے آج تک ماہ شوال کے مہینے کے بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات، بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ماہ شوال کے پہلے پیر کے دن کا ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے صرف 7 بار پڑھتے ہی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسے بھی مانگیں گے، رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے گی۔ ماہ شوال وہ مہینہ ہے جو رمضان کے فوراً بعد آتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں انسان ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ماہ شوال وہ مہینہ ہے جس میں رمضان کی فصل کاٹی جاتی ہے، جس میں رمضان کی مزدوری حاصل کی جاتی ہے، جس میں رب کریم سے انعامات سے جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ جو شخص اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جو شخص اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جو شخص اپنی مصیبتوں، اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں سے مکمل نجات اور خلاصی چاہتا ہے، تو آج 6 شوال پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ کے دیکھ لے۔ اللہ والو، آج ہر کوئی پریشان ہے، آج ہر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، آج ہر کوئی رکاوٹ اور بندش کا شکار ہے، ہر کوئی جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، لیکن آج ماہ شوال کے پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے آپ کے گھر کے تمام مسائل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 6 شوال پیر کے دن صرف 7 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آج آپ رب کریم کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو توجہ کے ساتھ اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ آپ چاہے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ چاہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ کو کسی بھی حالت میں یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر شوال کے پہلے پیر کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ، جس سے الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے، یہ سورت ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کو راضی کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناطہ جوڑ لیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے تو رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی رب کی پسند میں آ جاتا ہے، جب کوئی رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، پھر آپ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج شوال کے پہلے پیر کے دن چلتے پھرتے صرف 7 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، آج سورہ فاتحہ کے حوالے سے خاص عمل اور ایک خاص واقعہ آپ کے حوالے کروں گا۔ ایک صاحب جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نوازا، اللہ رب العزت نے اسے اتنا نوازا کہ اس کے گھر میں ہر وقت رزق اور دولت کا ڈھیر لگا رہتا۔ وہ کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا، صبح جاتا، 1-2 گھنٹے کے لیے آفس میں بیٹھ کر گھر واپس چلا جاتا۔ لوگ دور دور سے اس سے ملنے آتے اور اس سے ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا۔ وہ بندہ اتنا شہرت اور دولت کا مالک تھا کہ وہ جو چاہتا خرید لیتا، جو چاہتا پا لیتا، حتیٰ کہ اس میں تکبر کی لہر آ گئی۔ اور جب کسی بندے میں تکبر آ جاتا ہے، جب کسی بندے میں غرور آ جاتا ہے، جب کسی بندے میں آ جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے اس کی تباہی بربادی کا سلسلہ شروع ہو چکا، کیونکہ تکبر انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اس نے بہت سے لوگوں کی دل آزاری کی۔ لوگ اس کے سلوک دیکھ کر
بہت برا بھی مناتے۔ اللہ کو یہ بات نہ پسند گزری۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوئے اور اس بندے کو راتوں رات امیری سے فقیری عطا ہو گئی۔ وہ بندہ در در کی ٹھوکروں پہ آ گیا، لوگوں کے تانے سننا پڑ گئے۔ جس گھر میں رزق اور دولت کی ریل پیل تھی، جو بندہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا تھا، رب کریم نے ایسی سزا دی کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ جب لوگوں کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا، جب لوگوں کے تانوں سے تنگ آ چکا، جب کہیں سے کوئی مدد تک نظر نہ آ رہی تھی، پریشان بیٹھا اپنے گھر میں سوچ رہا ہے کہ میں اتنا مال و دولت والا مجھ سے کیا ہو گیا جو رب کریم نے میرے سے سب رزق اور دولت چھین لیا۔ جب تمام جعلی پیروں فقیروں سے، تمام دوستوں سے، رشتہ داروں سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے باوجود جب کامیابی مقدر نہ ہوئی، جب آزمائش ختم ہونے کا نام نہ لے، جب پریشانیاں ختم نہ ہو، تو پھر آخرکار گھر کے خاموش کونے میں باوضو مسلے پہ بیٹھ کے رونے لگا اور رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگا۔ جب بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہا، رب کریم سے رو رو کے مانگتا رہا، اور اسے احساس ہو گیا، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اس کے دل میں خود بخود آ گیا کہ اس نے کہاں کس کی دل آزاری کی، کہاں غرور تکبر کیا ہے، کہاں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کہاں لوگوں کے ساتھ حق تلفی کی ہے۔ حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ 6 شوال پیر کے دن الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر تھی۔ رب کریم کے سامنے سچی توبہ کرنے کی دیر تھی۔ رب کریم نے دوبارہ اتنا نوازا کہ اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہ رہی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جب کبھی آپ پر یا کسی بھی شخص پر مشکل وقت آتا ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، رزق کی تنگی آتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غربت، تنگ دستیاں آتی ہیں، تو یہ سب کی سب پریشانیاں رب کی طرف سے ہیں۔ جب انسان کسی غلطی کی وجہ سے پکڑ میں آ جاتا ہے، اگر آپ ان تمام غلطیوں سے نجات چاہتے ہیں، ان تمام پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تمام مصیبتوں اور رکاوٹوں سے نجات چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 6 شوال پیر کے دن الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ لیجئے۔ اگر 7 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے رب کی ذات راضی ہو جائے، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، رب کی ذات آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غائب سے خاتمہ ہو جائے، آپ کی زندگی آسان اور کامیاب ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو میرے بھائیوں؟ آپ میں سے جو شخص ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو 6 شوال پیر کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ صرف 7 بار پڑھ کے دیکھے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 6 شوال پیر کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ نے یہ وظیفہ 7 بار پڑھنا ہے۔ چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان پہ پڑھ لو، حتیٰ کہ اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر آپ اپنی دکان، دفتر، کاروبار میں کوئی بہترین عہدہ چاہتے ہیں، کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، تو 6 شوال پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازیں گے۔ آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں، تو 6 شوال پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے،
وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 6 شوال پیر کے دن کا یہ وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ اس عمل کو سنیں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے آج کا یہ وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، رب کریم کے سامنے اپنے مقصد کی نیت کریں، کیونکہ جب کوئی بندہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جب کوئی بندہ کسی مقصد کی نیت، کسی حاجت کو لے کے بیٹھتا ہے تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا لیتی ہے، منہ سے نکلی ہر بات، ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو شروع سے لے کے اینڈ تک صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکمل پڑھی تو ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکمل پڑھی تو 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکمل پڑھی تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے مانگتے چلے جائیں۔ آپ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے اگر آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جسے یا ذوالجلال والاکرام کہا جاتا ہے۔ جو لوگ عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابیاں چاہتے ہیں، وہ یا ذوالجلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کی رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام سے رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، پھر مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والو، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام کو صرف 41 بار پڑھتے رب کی ذات پہاڑ جیسی رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے۔ آج ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے لوگوں کے تانے اور ٹھوکریں سنتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی مدد نہیں آتی پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب رب کریم کے سامنے مانگا جائے۔ اللہ والو، دنیا کی کوئی بھی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی رکاوٹ آ جائے، آپ نے اپنی مشکل وقت سے نجات کے لیے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو صرف 41 بار یعنی 41 ٹائم پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ یا ذوالجلال والاکرام صرف 41 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو محبت، عقیدت اور پرسکون نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی شخص رب کعبہ کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے ایسی کرم کی نظر فرماتی ہے، ایسی مشکلات کا خاتمہ فرماتی ہے، ایسی آسانیاں فرماتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ راستے کہاں سے بن رہے ہیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 41 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ 41 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر آخر میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کی سب سے بڑی کوتاہی انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، اور جب کوئی انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو وہ رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اور جس بندے سے رب ناراض ہو جاتا ہے وہ کچھ بھی کر لے کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ نے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے ضد کر کے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسے مانگیں گے، رب کی ذات دینے کو تیار ہے۔ وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے، کریم ہے کہ آج شوال کے پہلی پیر کے دن صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جتنا مانگے گا رب کی ذات دے دے گی۔ اور جس بندے کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسا ہے جیسے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج خزانے لوٹنے کا وقت ہے، آج اپنی ہر حاجت کو پوری کرانے کا وقت ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، 6 شوال پیر کے دن رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ، رب کریم دیتے چلے جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، فوری طور پر آخر میں رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کے انعامات لینے کا وقت ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں، دولت میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوسرے بہن بھائیوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اور اس بات پہ 100% یقین رکھیں کہ کر بھلا ہو بھلا۔ اگر آپ کسی کا بھلا کریں گے تو اللہ پاک کی ذات اس سے پہلے آپ کا بھلا کر دے گی، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اس لیے ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔